السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین، اہم دینی اسباق کا ہمارا یہ 63 نمبر درس میت کو کفن دینے کا بیان ہے۔ اس میں کیسے پچھلے درس میں بیان ہوا تھا غسل کا طریقہ، میت کو کیسے کفن دیا جائے گا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو کفن دے تو اسے اچھا کفن دینا چاہیے۔ یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے۔ اور وہ آدمی جو حالت احرام میں اپنی سواری سے گر کر فوت ہوا تو آپ نے فرمایا اس کا مطلب وَكَفِّنُوهُ، اور اسے کفن دو۔ یہ بخاری کے اندر ہے۔ یعنی عمدہ اور اچھا کفن سے مراد ہے کفن کا کپڑا صاف ستھرا وسیع ہو اور اس قدر ہو کہ میت کے جسم کو اچھی طرح ڈھانپ لے۔ اس سے ہرگز یہ مراد نہیں کہ کفن کا کپڑا بہت زیادہ قیمتی ہو۔ کفن کا انتظام کہاں سے کیا جائے گا؟ یقیناً اس کے ترکے سے، اس کی جو جائیداد اس نے چھوڑی اس سے کیا جائے گا۔ صرف اس قدر ہی ہو کہ جس سے صرف کفن کا بندوبست کیا جا سکے۔ اگرچہ میت کا کفن کے لیے صرف اتنے ہی پیسے ہوں کہ صرف چادر ہی ایک ہو، تب بھی جو ہے اسی کے ترکے میں سے جو ہے، اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سے جو ہے اسے کفن کا بندوبست کیا جائے گا، جیسے کہ شیخ البانی نے احکام الجنائز میں ذکر کیا۔ عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے اور وہ مجھ سے بہتر تھے۔ فلم یوجد لہ ما یکفن فیہ الا بردہ، ایک چادر کے سوا ان کی کوئی ایسی چیز نہیں ملی جس میں انہیں کفن دیا جا سکے۔ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دوسرا شخص شہید ہوا، فلم یوجد لہ ما یکفن فیہ الا بردہ، ایک چادر کے سوا اس کی کوئی ایسی چیز نہ مل سکی جس میں اسے کفن دیا جا سکے۔ اور یہ بخاری کتاب المغازی باب غزوۃ احد کے اندر یہ احادیث ہے۔ خباب ابن ارت سے مروی ہے کہ حضرت مصعب ابن عمیر احد کے دن شہید کر دی کہ ولم یترک الا نمرہ، انہوں نے ترکہ میں صرف ایک چادر چھوڑی تھی جب ہم ان کا سر ڈھانپتے۔ یہ کون؟ حضرت مصعب ابن عمیر جو شہید کیے گئے احد کے مارکے میں، غزوہ احد میں۔ تو ان کا سر ڈھانپتے تو ان کے قدم ظاہر ہو جاتے، اور جب ان کے قدم ڈھانپتے تو ان کا سر ظاہر ہو جاتا۔ آخر کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان کا سر ڈھانپنے اور قدموں پر کچھ اذخر، یعنی یہ گھاس کی قسم ہے، وہ ڈال دینے کا حکم دیا، اور یہ بخاری کے اندر ہے۔ تو اس میں بھی یہ ثبوت ملتا ہے کہ ایک چادر سے بھی کفن دیا جا سکتا ہے اگر اس کے ترکے میں ایک ہی چادر کیوں نہ ہو۔ تو کیونکہ آپ اگر لازمی اور واجب ہوتا کہ پورا جسم ڈھانپنا ہے تو کسی اور صحابی سے چادر لے کے ان کے پاؤں پہ ڈال دی جاتی، لیکن آپ نے ان کے سر کو ڈھانپا اور باقی پاؤں ننگے تھے وہاں پہ گھاس ڈال دی گئی۔ اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت جو کہ بخاری میں ہی ہے، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یجمع بین الرجلین فی قتل احد فی ثوب واحد، تو یعنی زیادہ کپڑے نہ ہوں، کفن نہ ہو، تو ایک ہی چادر میں دو شہداء کو، جیسے آپ نے غزوہ احد میں کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہداء احد کے دو آدمیوں کو ایک کپڑے میں جمع کرتے تھے۔ لیکن اگر بندے کے پاس وسعت ہو تو اذا ولی احدکم اخاہ فلیحسن کفنہ، کسی کو اگر کسی کی تجہیز کرنی ہو، اسے دفن کرنے سے پہلے جو ہے اچھے طریقے سے اس کا جو ہے بھائی کو خیال کرنا چاہیے، ایک مسلمان بھائی کو، کہ اچھے طریقے سے اسے کفن پہنائے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ کی ایک اثر ہے، اگرچہ وہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، ابو داؤد کے اندر ہے۔ آپ نے فرمایا لا تغالوا فی الکفن فانہ یسلب سریعا، بہت قیمتی کفن نہ دیا کرو کیونکہ بہت جلد بوسیدہ ہو جاتا ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں اگرچہ یہ حدیث تو ضعیف ہے لیکن یہ بہت زیادہ قیمتی کفن پہنانا جائز نہیں، اس میں مال کا ضیاع ہے۔ اور حدیث ہے، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ 3 چیزوں کو ناپسند کرتے ہیں، بہت زیادہ باتیں کرنا اور مال کو ضائع کرنا اور کثرت سے سوال کرنا۔ یہ بخاری کے اندر لفظ ہیں۔ تو یہ ضیاع ہوگا مال کا کہ وہاں پہ بہت قیمتی کفن اگر پہنایا جائے۔
ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے اس کپڑے کو جس پر زعفران کا دبا تھا دھو لینا اور اس کے ساتھ 2 اور کپڑے ملا کر مجھے کفن دینا۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے کہا یہ تو پرانا ہے، تو انہوں نے جواب دیا ان الحی احق بالجدید من المیت، زندہ آدمی نئے کپڑے کا مردہ سے زیادہ حقدار ہے، اور یہ بخاری کے اندر ہے۔ شہید کو اس کے کپڑوں میں ہی کفن دیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا زملوہم فی ثیابہم، یہ حدیث عبداللہ بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ کی ہے، انہیں ان کے کپڑوں میں ہی لپیٹ دو۔ مسند احمد کی روایت میں یہ لفظ ہے زملوہم بدمائہم، ان کے خون کے ساتھ ہی انہیں دفن کیا جائے، اور یہ روایت جو ہے صحیح سنن نسائی میں ہے، شیخ البانی نے اسے صحیح کہا ہے۔ ابن عباس کی روایت میں احد کے شہداء کے بارے میں فرمایا کہ چمڑا اور لوہا ان سے اتار لیا جائے، یعنی جو ان کی قمیصوں پہ تھا، اور ادفنوہم بدمائہم و ثیابہم، ان کے کپڑوں اور خون کی سمیت انہیں دفن کر دو۔ تو یہ شہید کو ان کے کپڑے اتارنا جائز نہیں جن میں وہ قتل کیے گئے، بلکہ انہیں انہی کپڑوں میں دفن کیا جائے گا، اور یہی راجح ہے ان دلائل کی بنا پر۔ اور یہ بھی جو ہے پسندیدہ عمل ہے کہ اسے فوت شدہ بندے کو، میت کو جو ہے وہ خوشبو لگائی جائے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ جب تم میت کو دھونی دو یعنی خوشبو لگاؤ تو 3 مرتبہ لگاؤ، اور یہ مسند احمد کے اندر یہ روایت ہے، اور امام نووی نے اس کی سند کو صحیح کہا ہے۔ اور صرف اس میں وہ استثناء ہے اس شخص کے لیے جو حج کے احرام کی حالت میں فوت ہوا، تو آپ نے فرمایا اس کے بارے میں وَلَا تُحَنِّتُوهُ وَلَا تُطَيِّبُوهُ، سے خوشبو مت لگانا، اور اس کو اس کے احرام کی چادروں میں ہی دفن کیا جائے۔ وَلَا تَمُسُّوهُ طِيبًا، اور خوشبو نہ لگانا، یہ الفاظ ملتے ہیں، اور یہ روایت بخاری میں ہے کہ محرم جو ہے احرام والا اپنے احرام کی حالت میں جو اسے دفن کیا جائے گا، کیونکہ قیامت کے روز فإن اللہ یبعث یوم القیامت ملبیہ، تلبیہ کہتے ہوئے، لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے قیامت کے روز وہ اٹھایا جائے گا۔ کفن کا رنگ سفید ہونا چاہیے۔ امام نووی نے اس کے استحباب پر اجماع نقل کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت جو ابن عباس سے مروی ہے، یہ حدیث آپ نے فرمایا البسوا من ثیابکم البیاض، ہمیں بھی یہ زندہ بندوں کو بھی سفید لباس پہننا چاہیے۔ اور فرمایا فإنها من خیر ثیابکم، یہ تمہارے بہترین کپڑوں میں ہے، وکفنوا فیہا موتاکم، اور اسی میں کفن دیا کرو اپنے فوت شدہ لوگوں کو۔ اور یہ روایت جو ہے صحیح ابو داؤد کے اندر ہے، اور شیخ البانی نے اسے صحیح کہا، جامع ترمذی، ابن ماجہ اور مسند احمد، مستدرک حاکم اور امام بہقی نے بھی اسے روایت کیا ہے۔ 3 کپڑوں میں کفن دینا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 کپڑوں کے اندر کفن دیا گیا، اور یہ روایت بخاری کے اندر ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وصیت، انہیں بھی 3 کپڑوں میں کفن دیا گیا، یہ بھی بخاری میں ہے۔ اور جس روایت میں ہے کہ 7 کپڑوں میں کفن دیا گیا، یہ روایت ضعیف ہے، یہ ثابت نہیں ہے اور قابل حجت نہیں ہے۔ شیخ البانی نے احکام الجنائز میں اس پہ بحث کی ہے۔ احناف اور امام مالک کے ہاں یہ مستحب ہے کہ کفن میں قمیض بھی ہو، لیکن جمہور علماء کہتے ہیں کہ یہ مستحب نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن میں یہ موجود نہیں تھی، اور راجح جمہور کا موقف ہے۔ اور یہ دلائل ان کے احناف یا امام مالک رحمہ اللہ کے اس پہ کوئی دلیل نہیں ہے، اور روایت دلیل جو ہے وہ ضعیف روایت ہے۔ کفن 1 کپڑے میں بھی ہو سکتا ہے جیسے گزر چکا ہے، اس طرح 2 کپڑوں میں بھی ثابت ہے جو احرام کی حالت میں ہے، اور 3 کپڑوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے، لہٰذا 3 کپڑوں سے زائد کپڑوں میں کفن نہ دیا جائے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔